آج کے شو میں دہشت گردی کے سدباب کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت۔ کیا امریکی ریاست ٹیکساس میں بعض ملکوں سے آنے والے تارکین وطن کاروبار نہیں کر پائیں گے؟ مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ ریاست ٹیکساس کے شہری اس خطرے کو سمجھتے ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور مختصر دورانیے کی ایک ایرانی فلم جو آسکرز کی دوڑ میں شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ امریکہ کے سینئر حکام اور ان کے پاکستانی ہم منصبوں کے درمیان اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت خارجہ میں 2 روزہ انسداد دہشت گردی اجلاس ہوا۔ اس ڈائیلاگ میں پاکستان اور خطے میں انسداد دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے پر بات ہوئی۔ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اجلاس میں ان شعبوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی جہاں امریکہ اور پاکستان علاقائی اور عالمی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کو بہتر بنانے اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور انسداد اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے بہتر تعاون کر سکتے ہیں۔ دونوں حکومتوں نے ان موضوعات پر بات چیت کو بڑھانے اور پرتشدد انتہا پسندی کی تمام شکلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مدد کے لیے انسداد دہشت گردی کے پروگراموں کو دوبارہ شروع کرنے یا متعارف کرانے کے راستوں پر بات چیت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون حال ہی میں بڑھ رہا ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک ٹیفا کونسل کا وزارتی اجلاس ہوا تھا اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں اسٹریٹجک انرجی ڈائیلاگ اور کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی ہوگا۔ لیکن انسداد دہشت گردی سے متعلق اور اس اجلاس سے متعلق مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے جلیل اختر سے۔ جلیل، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بتائیے کیا کہا جا رہا ہے ان مذاکرات کے بارے میں؟ اگر انسداد دہشت گردی اور سرحدی سلامتی کی بات ہے تو پاکستان کو تو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بات اگر ہوئی ہے تو اس معاملے پر دونوں ملکوں میں کس قسم کا تعاون ہو سکتا ہے؟ جی عاطف، یہ انسداد دہشت گردی کے مذاکرات پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ایسے وقت ہوئے جب پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کو سامنا ہے اور پاکستان کے لیے یہ نہایت تشویش کی بات ہے۔ اگرچہ پاکستانی اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت میں علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے اور اس معاملے میں تعاون کو بڑھانے پہ بھی زور دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تحریک طالبان پاکستان ہے جو مبینہ طور پر افغانستان میں جس کے عسکریت پناہ لیے ہوئے ہیں اور حالیہ مہینوں میں پاکستان میں اس کالعدم تنظیم کی طرف سے متعدد واقعات ہوئے ہیں۔ اگرچہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں افغانستان کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن علاقائی طور پر اور خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خطرات کا ضرور ذکر کیا گیا ہے اور پاکستان کی یہ توقع ہے کہ افغانستان میں مبینہ طور پر جو تحریک طالبان کے جو شدت پسند موجود ہیں ان کے خلاف کابل کی طالبان حکومت کارروائی کرے، اور پاکستان کی یہ بھی توقع ہے امریکہ سے بھی اور عالمی برادری سے بھی کہ وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، نہ صرف پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے اس کا انتظام کو مضبوط کیا جائے۔ اگرچہ پاکستان نے وہاں ایک باڑ نصب کی ہوئی ہے، لیکن اگست 2021 میں کابل میں طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان کے لیے اس ہمسایہ ملک کی طرف سے دہشت گردی کا چیلنج جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جی اچھا جلیل، یہ ٹیرر فائنینسنگ پر اگر بات کی جائے تو ٹی ٹی پی کی جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کے معاملے پر اگر تعاون ہوگا تو امریکہ سے کس قسم کا تعاون پاکستان ایکسپیکٹ کرتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا تعاون مل سکتا ہے؟ اگرچہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی تجویز کردہ جو منی لانڈرنگ کے اور انسدادی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ان کی مالی وسائل کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے اور گزشتہ سال
इन्हीं पे अमल करते हुए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप हों जो इस वक्त पाकिस्तान में सरगर्म हैं और कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, और यकीन पाकिस्तान की तवक्को है कि उनके लिए अगर कहीं बैरून मुल्क से को माली वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं तो उनकी रोकथाम की जाए। अमेरिका एक अहम मुल्क है और जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उन पे उसका असर व रसूख है, और यकीनन इस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका आपस में ताउन कर सकते हैं, और ये ताउन जो है एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए मुफीद भी होगा जब अमेरिका के भी मुफाद में है कि खित्ते में बढ़ते हुए दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। जी हाँ, मौसर इक़दाम और टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को भी ताउन दरकार है। बहुत शुक्रिया जलील अख्तर, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। सन 2007 से 2009 तक खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला सवात तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में था। उस वक्त ख़वातीन को घरों में महदूद करने के साथ साथ लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। नज़रुल इस्लाम हमें मिलवा रहे हैं 3 ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन से जो उस दौर में स्कूल की तालिबात थीं लेकिन अब अपने ही इलाके में मुख्तलिफ नौइयत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। 2007 में जब शाइस्ता हकीम हायर सेकेंडरी स्कूल जाती थी तो उस वक्त सवात में शिद्दत पसंदी उरूज पर थी। ये वो वक्त था जब तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ 100 से ज़ायद स्कूलों को बमों से उड़ा दिया था। उनमें ज़्यादातर तादाद लड़कियों के स्कूलों की थी। शाइस्ता के मुताबिक उस दौर में ख़वातीन के लिए घटन ज़दा माहौल ने उन्हें मुस्तक़बिल में सहाफ़ी बनने की जानिब राग़िब किया। जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई या जंग होती है तो उसमें ज़्यादातर ख़वातीन ही मुतासिर होती है, क्योंकि वो इशू या जंग या लड़ाई ऐसी होती है कि लोग अपनी ही मतलब आपस में लगे होते हैं। ख़वातीन की क्या मुश्किलात है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है, उन पे ना कोई बात करता है, ना उन तक कोई मैं कहूँगी कि रसाई होती है, ना उनको कोई समझता है। मैंने इस फील्ड का इंतखाब भी इसीलिए किया है कि मैं ऐसी ही ख़वातीन या लड़कियों के मसाइल पे मतलब काम करूँ, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करूँ ताकि ये लोग जो है ये सफ़र ना हो और इनके जो भी इश्यूज़ है वो सामने आए। तालिबान के 2 साल कंट्रोल के दौरान ज़िला सवात में खौफ व हरास की फ़ज़ा थी। ज़्यादातर सरकारी दफातर बंद और कारोबार ना होने के बराबर थे। खौफ से भरपूर माहौल को याद करते हुए रोमाना, जो कि उस वक्त स्कूल की तालिबा थीं, का कहना है कि वो ज़हनी तौर पर शदीद डिप्रेशन का शिकार थीं। आज रोमाना एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और नफ्सियात के मजमून की उस्ताद होने के साथ स्कूल के बच्चों के नफ्सियाती मसाइल पर भी काम करती हैं। जब हम पे ये सिचुएशन आती थी तो हम पे खौफ तारी होता था और हम लोग उस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाते थे। कहीं बाहर जाना या स्कूल आना ये सब बंद, और अगर आते भी थे तो हमें मतलब हम डर जाते थे और हमें हर टाइम हमें जो है वो एंजाइटी होती थी या फेयर होता था। अभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस करके या जो मेरा रोल है एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं बच्चों को कैसे इस खौफ में या कैसे ऐसी सिचुएशन आए इसको डील कैसे करना है, तो ये सब कुछ मैं उनको बताती हूँ और उनके मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ। नीलम चटान अब वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि उस वक्त के हालात व वाक़यात को देखकर ही उन्होंने वकील बनने का फ़ैसला किया था। ख़वातीन का ये मसला था कि एक तो तालिबानाइजेशन थी, दूसरी तरफ घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हो रहा था, तो वो 2 जंगों के साथ लड़ रही थी। तो मुझे ये लगा कि ख़वातीन जो है वो इस जंग की वजह से और भी मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं। इस तरह से एक औरत जो है वो एक बच्चे को पालती है, उसका ग्रूमिंग जो है वो एक औरत ही करती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लॉ की तरफ आए और ख़वातीन की मदद करें। शाइस्ता के मुताबिक वादी सवात में अब हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और लड़कियां हर मैदान में अपना मकाम बना रही हैं। जैसे एक मर्द काम करता है बाहर या ऑफिस में करता है, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ अब हर ऑफिस में जो है लड़की जो है वो काम कर रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था सिर्फ मर्द ही है और ख़वातीन के लिए सिर्फ टीचिंग या सिर्फ वो डॉक्टर बनती थी, मगर अब नहीं। अब लोग इतना चेंज हो गए कि यहाँ पे स्वात में अब हर फील्ड में जो है वो लड़की मौजूद है और पढ़ रही है और मर्दों की शाना बशाना जो है वो काम कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से अस्करी पसंदों की जानिब से सवात में फिर से कदम जमाने की कोशिशें सामने आईं, लेकिन यहाँ के अवाम ने एहतजाजी मुजाहरों के ज़रिए अपने गम गुस्से का भरपूर इजहार किया।
دوسری جانب شائستہ حکیم کا کہنا ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، سوات کے عوام میں شعور اور آگہی آ گئی ہے اور وہ پھر سے دہشت گردی کے باعث اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، منگورا، سوات۔ ایسی ہی مزید باہمت خواتین کی کہانیاں ہم لے کر آئیں گے اپنے کل کے پروگرام میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے، جو کہ خصوصی رپورٹس ہم پیش کریں گے۔ ابھی دیکھیے ان کی چند جھلکیاں۔ ہم جب بھی باہر آتے ہیں، ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں۔ ہم سب سے جو بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس کا۔ سب سے زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے قانون ساز چین، ایران، شمالی کوریا اور روس کے شہریوں کے لیے ریاست میں کسی بھی نوعیت کے کاروبار کی ملکیت حاصل کرنے اور کسی قسم کی زمین خریدنے کی کوششوں پر پابندیاں لگانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اس قانون سازی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعصب اور نسل پرستی پر مبنی ہے۔ ریاست ٹیکساس کے سینیٹر لوئس کالہارٹس کا کہنا ہے کہ ایران، شمالی کوریا، روس اور چین کے شہریوں پر ٹیکساس میں کمرشل کاروبار اور بعض اقسام کے املاک کی ملکیت پر پابندی عائد کرنے والے اس قانون کا تعلق سیکیورٹی سے ہے۔ مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ ریاست ٹیکساس کے شہری اس خطرے کو سمجھتے ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں واضح موقف رکھتے ہیں۔ ان میں ڈیموکریٹس، ریپبلکن اور آزاد سبھی شامل ہیں۔ میں نے کسی بھی معاملے پر رائے عامہ کی شرح اس حد تک بلند نہیں دیکھی۔ مجھے فخر ہے کہ آپ کے سامنے جو تجویز رکھ رہی ہوں وہ عوام کی رائے ہے۔ لوئس کالہارٹس نے اس مجوزہ قانون سازی پر عوامی سماعت کا آغاز گزشتہ ہفتے جمعرات کو کیا۔ ریاست ٹیکساس کے قانون ساز جین وو کا کہنا ہے کہ لوگوں کی جائے پیدائش کی بنیاد پر ان سے مختلف سلوک روا رکھنا امریکی اقدار کے منافی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ممالک سے آنے والا ہر تارک وطن اور ہر فرد جاسوس ہے، غدار ہے اور ان ممالک کے لیے ایک ممکنہ ایجنٹ ہے، اور یہ محض ناانصافی ہے، خاص طور پر جب غور کیا جائے کہ چین، ایران اور روس سے آنے والے متعدد افراد ایسے ہیں جو ان حکومتوں سے بھاگ کر آئے ہیں اور جو ان حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیکساس کے محکمہ زراعت کے کمشنر کے مطابق چینی فوج کے ساتھ مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے ایک ارب پتی چینی کے جنوبی ٹیکساس میں ایئر فورس کے ایک اڈے کے نزدیک پون چکی فارم بنانے کے لیے 52,000 ہیکٹیئر سے زیادہ اراضی خریدنے کے بعد انہوں نے قانون سازوں کے ساتھ مل کر اس قانون کے مسودے پر سخت محنت کی۔ اگر کوئی فرد زمین خریدنا چاہتا ہے تو پہلے امریکی شہری بنے۔ جب آپ امریکی شہری بن جائیں تو جتنی چاہیں زمینیں خریدیں، لیکن اگر آپ کمیونسٹ پارٹی کے رکن ہیں یا ہمارے دشمنوں میں سے ہیں تو اس صورت میں آپ زمین نہیں خرید سکتے۔ نیشنل ایرانین امریکن کونسل کے صدر جمال عابدی کا کہنا ہے کہ اس بل کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسے افراد کو بھی نشانہ بناتا ہے جن کا غیر ملکی حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے نسل پرستی کو ہوا ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے لوگوں کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی حوصلہ افزائی ہوگی، جہاں لوگ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ ریاستی قانون ہے کہ مجھے چینی یا ایرانی شہریوں کو گھر یا جائیداد خریدنے پر پابندی عائد کرنی ہوگی، اور اس طرح میں اپنی مرضی سے اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں۔ جین وو کا کہنا ہے کہ مجوزہ قانون کاروبار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ چین ٹیکساس کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور ٹیکساس کی مصنوعات کا تیسرا سب سے بڑا خریدار ہے، اور اگر آپ چینی فارغ التحصیل طلبہ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار شروع نہ کر سکیں، تو وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ وہ کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں ان کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اس مجوزہ قانون کا اصل مقصد یہ ہے کہ چین سے آنے والے لوگوں کو زمین خریدنے سے روک دیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہی پورا مقصد ہے؟ جی ہاں، اس سے چین کے لوگوں کو زمین خریدنے سے روک دیا جائے گا۔ ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔
ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل ٹیکسس مقننہ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو جاتا ہے تو وہ اس کو قانونی شکل دینے کے لیے دستخط کرنے کو تیار ہیں۔ ڈینا مچل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی، وائس آف امریکہ۔ امریکی قانون مذہب، نسل یا قومیت کی بنیاد پر کسی بھی شخص سے امتیازی سلوک کو انکریج نہیں کرتا، بلکہ اس پر پابندی لگاتا ہے، اور یہ بھی کچھ اداروں اور کچھ حضرات کی طرف سے ایک ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن ابھی اس پر مزید آگے چل کر کیا پیش رفت ہوگی اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کی جانب۔ ایرانی نژاد فلم ساز سائرس نشوات کی ایک مختصر فلم دی ریڈ سوٹ کیس آسکر کے لیے نامزد کی گئی ہے۔ اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب 12 مارچ کو ہوگی۔ ہدایت کار اور ان کی سٹار نے وی او اے کو بتایا کہ اس فلم میں ایک نوجوان خاتون کی جانب سے اپنا مستقبل خود متعین کرنے کی جدوجہد پر نظر ڈالی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایک 16 سالہ لڑکی ایران سے ایک ایسے شخص سے شادی کرنے لکسمبرگ ایئرپورٹ پہنچتی ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں ملی۔ وہ ایک سرخ سوٹ کیس میں بند اپنی تمام چیزوں کو خود سے چمٹائے ہوئے ہے۔ پھر وہ ایک تباہ کن فیصلہ کرتی ہے اور اپنی پرانی زندگی کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے اپنا حجاب اتار دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کے کوئی حقوق نہیں ہیں اور مرد با اختیار ہیں۔ لڑکی ایئرپورٹ پر گم ہو جاتی ہے۔ وہ سہمی ہوئی اور اکیلی ہے، جبکہ وہ شخص اسے ڈھونڈ رہا ہے جسے اپنی مطلوبہ دلہن کی تلاش ہے۔ وہ اس کے لیے ایک جیل کی طرح ہے، ایک بند جیل۔ لہٰذا میں نے اسے اس پورے ماحول میں دکھانے کی کوشش کی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ یہ جگہ بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم جتنی بڑی جگہ دکھاتے ہیں اتنا ہی ہم اس کی تنہائی کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی نا امیدی کو۔ نوجوان اداکارہ نویل ایواد شمالی افریقی پس منظر کے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی فرانسیسی خاتون ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ کی نوجوان خواتین یہی سوال کرتی ہیں۔ مجھے اپنی آزادی کب مل سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ کسی ایسی آمرانہ حکومت سے آئی ہوں جو خواتین پر ظلم کرتی ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں۔ یہی اس فلم کا پیغام ہے، یہی وہ فیصلہ ہے جو وہ آخر میں کرے گی۔ ایران میں پیدا ہونے والے ہدایت کار کہتے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ ایرانی حکومت کی جانب سے خواتین مظاہرین کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کی شہ سرخیاں بننے سے پہلے کی گئی تھی۔ جب ہم فلم مکمل کر رہے تھے تو اس وقت ایران میں یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا، تو لوگ میرے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا، اور میں کہنا چاہتا تھا آپ کے لیے یہ نیا تھا، ہمیں تو معلوم تھا۔ اداکارہ کہتی ہیں کہ حقیقی واقعات کی روشنی میں یہ فلم اور بھی بامعنی بن گئی۔ ہاں، اور ہم نے فلم بننے کے 2 سال بعد ان کے بارے میں سنا، اور یہ آخرکار میرے لیے، ہمارے لیے اور بھی اہم بن گئی۔ میرے خیال میں یہ فلم اب اس لیے اپنا وجود رکھتی ہے کہ اسے ختم کرنا اور آپ کے خیالات سے اختلاف کی وجہ سے اس پر تنقید اب ایک بہت مشکل کام ہے۔ اب فلم ساز، اداکارہ اور ہالی ووڈ آسکر ایوارڈز کا انتظار کر رہے ہیں، جب دی ریڈ سوٹ کیس 12 مارچ کو بہترین لائیو ایکشن شارٹ فلم کے لیے 4 دوسری نامزد فلموں کے ساتھ مقابلے کے لیے پیش ہوگی۔ مائک اوسلیون کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔ گزشتہ 60 برس سے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ اداکار شکیل اب ڈراموں میں کم ہی نظر آتے ہیں۔ ان کے بقول سکرپٹ اور کہانی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب ڈراموں سے دور ہیں۔ انکہی اور آنگن ٹیڑھا سے مقبولیت حاصل کرنے والے یوسف کمال اداکار شکیل کیسے بنے اور وہ موجودہ شوبز انڈسٹری سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، وی او اے کے عمیر الوی نے ان سے بات کی۔ تو زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، تو پرنٹ میڈیا نے جو مجھے القاب و خطابات دینا شروع کیا تھا نا، گرامر بوائے، پرنس چارمنگ، یہ سب، تو وہ اس وقت کے لحاظ سے تو صحیح تھے، مگر یہ تھا میں کہتا تھا کہ بھائی میں صرف رومانٹک ہیرو نہیں ہوں، میں ایک سیریس ایکٹر ہوں، میں صحیح کام کر کے دکھانا چاہتا ہوں گا ایز این ایکٹر، جسٹ ناٹ ایز اے ہیرو۔ تو وہ اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا انکل رفیع کے اس میں، اور پھر جب سیریل بنا تو میں بھی خائف تھا اندر سے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے باعث انکل رفیع، مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ایکسیپٹ ہوا،
اور وہ میرے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنا، اور یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ایز این ایکٹر بنوایا ہے۔ انکہی اور باقی جو ڈرامے تھے اس میں کامیڈی ایلیمنٹ بھی تھا، لیکن آپ کا کیریکٹر جو تھا وہ کامیڈی سے بہت دور ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں کمیڈین نہیں تھا، میں ہیرو تھا، تو ہیرو ہونے کے ناطے جو ہیرو کا ہوتا ہے وہ رومانٹک ہی ایلیمنٹ تھا اس کے اندر۔ انکل عرفی کے اندر بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رومانٹک ایلیمنٹ تھا، وہ انکل ہونے کے باوجود اس کا جو پری ڈومیننٹ فیچر تھا وہ رومانس تھا۔ کامیڈی سے آپ دور رہے، صحیح ہے، لیکن پھر اچانک آنگن ٹیڑھا آیا جس میں آپ نے بڑی عمر کا کیریکٹر بھی کیا اور کامیڈی بھی کی۔ اندر محسوس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں محمود احمد کروں، جبکہ قیصر فاروق جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اکبر کروں۔ اکبر انور کی جیت ہوئی، انور نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ کیریکٹر شکیل کو ذہن میں رکھ کے رکھا ہے، شکیل ہی کریں گے۔ اس زمانے میں پیسے اتنے نہیں ہوتے جتنی شہرت ہوتی تھی، آپ کے خیال میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سروائیو کیسے کیا اس زمانے میں؟ خواہشات بھی تو کم ہوتی تھی نا، کسی ایک پروڈیوسر کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، تب رکشہ بسوں میں ٹیکسیوں میں سوار کر کے آتے تھے۔ اس زمانے میں یہ نخرے، یہ ہاہو نہیں تھا، پیپل ویری سمپل۔ اب کیا ہے کہ پیسے بھی ملنے لگے ہیں، شہرت بھی ملنے لگی ہے، شہرت ہمیں بھی بہت ملی ہے، مگر شہرت نے ہمارا دماغ خراب نہیں کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے اڈاری میں جج کا رول کیا تھا، پھر آپ نے بیلا پور کی ڈائن کیا تھا، جو بہت لوگوں نے پسند بھی کیا، اور آپ کے کام تو خیر سب کو ہی پسند آتا ہے۔ پھر آپ اچانک جو ہے ایک دو ایڈز میں مجھے نظر آئے، اس کے علاوہ آپ کر ہی نہیں رہے کچھ۔ تو نہ اسکرپٹ ہی اچھا، نہ ڈرامہ ہی اچھا، نہ پیسے ہی اچھے، تو پھر کیا فائدہ کام کر کے؟ جب ہم نام آپ کا سرچ کرتے ہیں گوگل وغیرہ کے اوپر تو وہاں پہ یوسف کمال بھی آتا ہے اور شکیل بھی آتا ہے، تو آپ نے نام جو تھا وہ فیشن میں چینج کیا تھا یا کسی وجہ سے چینج کیا تھا؟ جب فلموں میں آیا میں تو جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے مجھے متعارف کروایا، ایس ایم یوسف صاحب نام تھا ان کا، ان کے بیٹے تھے اقبال یوسف، اس کے بعد ایک اور ایکٹر تھے یوسف خان صاحب، اس کے بعد کمال صاحب تھے، پھر کمال ایرانی صاحب تھے۔ تو ان لوگ اپنا یہ خیال تھا کہ اتنے سارے یوسف و کمالوں کی موجودگی میں مزید ایک اور یوسف کا اضافہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کرے گا ایک نئے آنے والی کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ بخشے ایسے یوسف صاحب نے اور فیاض ہاشمی صاحب، تو یہ ان لوگوں کی دماغی اختراع تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام شکیل رکھا جائے گا۔ آپ نے فلموں میں تقریباً 5-7 سال تو نان سٹاپ کام کیا ہی جب سے آپ نے ڈیبیو کیا، لیکن پھر آپ فلموں سے ٹیلی ویژن میں کیوں شفٹ ہوئے اس وقت؟ جب یہ فلم ہٹ نہیں ہوئی، یوسف صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ شکیل میری فلم تو نہیں چلی مگر تم چل گئے ہو، تو انہوں نے مجھے فوراً میری دوسری فلم سہاگن کے لیے سائن کر دیا۔ سہاگن کے لیے لاہور جب گیا تو وہاں پہ مجھے مختلف آفرز آئے، میں رو تھا، کچا تھا، میرے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا جو سمجھاتا مجھے بتاتا، تو جو آفرز آتے رہے وہ میں ایکسیپٹ کرتا رہا، جس کے نتیجے یہ ہوا کہ میری بیشتر فلمیں فلاپ ہوئی۔ اگر میری فلمیں چل جاتی اور میں فلموں میں کامیاب ہو جاتا تو میں بھی دوسری ہیروز کی طرح سے لڑکیوں کے پیچھے جنگلوں میں بھاگ کے گانے گاتا پھرتا، اور کیا کرتا میں۔ وہ مواقع، وہ چانس مجھے ٹیلی ویژن نے دیا ایز این ایکٹر گروم کرنے کا، تو میری بیسک شناخت جو بنی وہ ٹیلی ویژن بنی۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔